حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر گفتگو کریں گے وہ موضوع ذرا اہم ہے۔ عنوان اس طرح سے ہے کہ رحمت کائنات کا ادب و احترام، یا اسے یوں سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں پر کیا حقوق ہیں۔ پوری دنیا والوں پر جو سب سے پہلا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ حق یہ ہے کہ پوری دنیا والے آپ کو اللہ کا رسول مانے، آپ کو اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی، اللہ کا قاصد، اللہ کا رسول مانا جائے، تسلیم کیا جائے، اقرار کیا جائے۔ یہ دنیا والوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 158 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا والوں پر پہلا حق کیا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے لوگوں سنو، میں تم سب کی جانب اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں تم سب کی جانب اللہ کا رسول ہوں، اس کا پیغمبر ہوں۔ اب آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اعتراض کا جواب دیا جو لوگ کہتے تھے کہ یہ خود دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ نے اسے نبی نہیں بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا اور ایسے لوگوں کے اعتراض کا جواب دیا ہے کہ نہیں، یہ نبی اپنے آپ سے رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، یہ نبی اپنی نبوت کا دعویٰ خود نہیں کرتے، بلکہ میں نے انہیں نبی بنایا ہے اور انہیں رسول بنا کر کے میں نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، قل یا ایھا الناس، اے نبی کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے دنیا والو سنو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں سارے کے سارے لوگوں کی جانب اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اور اے دنیا والوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں، میں رسالت کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے یہ عہدہ، یہ منصب مجھے خود دے رکھا ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کا میں پیغمبر ہوں جس کی خالقیت میں، جس کی مالکیت میں زمین و آسمان ہے۔ لا الہ الا ہو، اور اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ اس اللہ کا میں پیغمبر ہوں، اس اللہ کا میں رسول ہوں، اس اللہ کا میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ یحیی و یمیت، اور اگر تمہیں نہ یقین آئے تو آگے بھی سن لو، وہ اللہ جس نے مجھے دنیا کے اندر رسول بنا کر کے بھیجا، وہی زندگی کا مالک ہے، وہی موت کا بھی مالک ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، لہٰذا اے لوگو، اے دنیا والو، تم اللہ رب العالمین پر اور یہ جو نبی امی جسے میں نے آپ کے درمیان بھیجا ہے، اس نبی پر آپ ایمان لے آئیں، انہیں تسلیم کر لیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ اگر تسلیم کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے آگے کیا بیان فرمایا، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ،
لوگوں میں نے اس رسول کو تمہارے درمیان بھیجا ہے، اپنا پیغمبر بنا کر کے بھیجا، اپنا قاصد بنا کر کے بھیجا ہے، یہ جھوٹا دعویٰ نہیں کرتے ہیں۔ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اے دنیا والو کان کھول کر کے سن لو، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اگر تم سیدھے راستے پر قائم رہنا چاہتے ہو، وَاتَّبِعُوهُ، تو اس نبی کی پیروی کرو جسے میں نے نبی بنا کر کے تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ وَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، انہی کی اتباع کرو، تبھی تم کامیاب ہوگے، ورنہ نہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 158۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتوں کی وضاحت فرمائی ہے۔ وجہ استشہاد اس آیت کریمہ کے پیش کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا جائے، اللہ کا پیغمبر مانا جائے، اور یہ تسلیم کیا جائے کہ یہ رسالت کا اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں نبی بنا کر کے بھیجا ہے، رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اگر ہم اور آپ یا کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق کسی کا ہو، اگر وہ اللہ کے نبی کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، اگر محمد کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ بے ادب ہے، اللہ کے رسول کی رسالت کی توہین کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے پیغمبر کا یہ مخالف ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا، اے نبی کہہ دیجئے پوری دنیا والوں، میں تم سب کی جانب اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کی جانب میں رسول ہوں، لہذا فآمنوا باللہ ورسولہ، اے دنیا والو تم اس نبی کو اللہ کا رسول مان لو، اسے نبی کائنات مان لو، اسے رحمت جہاں تسلیم کر لو۔ جب انہیں یہ تسلیم کر لو گے، اس بات کا اقرار کر لو گے، لعلکم تہتدون، تب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر رسول نہیں مانتے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول کا پہلا حق یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا ادب امت پر ہے وہ یہ ہے کہ امت دنیا یعنی پوری دنیا کے لوگ، خاص طور سے مسلمان جو اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے پیروکار، محب رسول، محبان رسول، عاشقان رسول جو بھی کہتے ہیں، سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے وسلم کو صرف محمد ہی نہیں، احمد ہی نہیں، بلکہ انہیں اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر مانا جائے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ اللہ کے رسول کا دوسرا حق امت پر کیا ہے یا دوسرا ادب کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ ہے، آپ سمجھے 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ، واقعی معراج کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین کا بندہ تسلیم کیا جائے، میں نہیں، قرآن کہتا ہے۔ آئیے آیت کریمہ پڑھتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے واقع معراج کا ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، نبی اعلان کر دیجئے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی اسری بعبدہ لیلا، جو ذات اپنے بندے کو راتوں رات لے کر کے نکل گئی، راتوں رات بلا لیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات بلا لیا۔ کہاں سے بلایا؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جس نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب بلا لیا۔ میرے بھائیو، آیت کریمہ میں غور فرمائیں، اللہ رب العالمین نے لفظ عبد کا استعمال کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں میرا نام عبد الرحمن ہے، آپ کہتے ہیں میرا نام عبداللہ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم تاجدار کائنات جناب محمد الرسول اللہ کے لیے لفظ عبد کا استعمال کیا ہے، یعنی اے دنیا والو، تمہارا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
رسول ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے بندے بھی ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرم سے بلایا مسجد اقصیٰ کی جانب۔ دوسری چیز واضح ہو گئی۔ اب آئیے، یہ تو قرآنی آیات تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ کے نبی کیا بیان فرماتے اس سلسلے میں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں۔ آئیے، بہت پیاری آیت کریمہ ہے، ایک صحابی دوسری صحابی سے سنتے ہیں تقریر کرتے ہوئے۔ صحابی بہت عظیم صحابی ہیں جو پیارے سے تھے، ننھے سے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیارے صحابی کو دعا دی تھی۔ کیا دعا دی آپ نے؟ اللہ اس پیارے بچے کو اسلام کا فقیہ بنا دے، دین کا ایک بہترین داعی اور مبلغ بنا دے۔ وہ نونہال صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اللہ کے رسول نے آپ کو دعائیں دی تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، اور انہوں نے عمر بن خطاب کو ممبر پر بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ آئیے میں وہ آیت ہے کہ وہ حدیث شریف آپ کے سامنے ہو پیش کر دیتا ہوں۔ عن ابن عباس سمع عمر یقول علی المنبر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، سمع سنا میں نے، عمر یقول علی المنبر بیان فرماتے ہیں میں نے عمر بن خطاب کو ممبر پر تقریر کرتے ہوئے سنا ہے۔ میں نے عمر بن خطاب کو ممبر پر یہ بیان فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا بیان فرماتے ہوئے سنا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اے دنیا والو سنو، اے میرے سامنے موجود لوگوں سنو، میں نے نبی کریم تاجدار کائنات جناب محمد الرسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ لا تطرونی کما طرت النصارى ابن مریم، اے میرے ماننے والو، مجھ سے محبت کرنے والو اور مجھ سے عشق کرنے والو سن لو، میرا مرتبہ ابن مریم کی طرح آگے مت بڑھا دینا۔ لا تطرونی کما طرت النصارى ابن مریم، مجھے وہ مقام مت دینے دیا جس طرح سے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو لوگوں نے مقام دے دیا، جس طرح سے نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت اونچا مقام دے دیا ہے۔ مجھے وہ مقام مت دینا۔ کیا دیا گیا مقام؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مقام دیا گیا؟ ان کے ماننے والوں نے عیسیٰ کی فضیلت اور عیسیٰ علیہ السلام کے مناقب کو دیکھ کر کے عیسیٰ کو کیا کہہ دیے؟ بولے عیسیٰ تو اللہ ہی ہیں، یا کچھ لوگوں نے یہ کہا نہیں اللہ نہیں لیکن تین میں سے ایک ہے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں بھائی یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کے مقام کو دیکھ کر کے لوگ بوکھلا گئے، اور انہوں نے جو مقام حضرت عیسیٰ کو دینا تھا وہ مقام نہیں دیے بلکہ اس سے اونچا مقام دے دیے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اللہ ہی بنا ڈالا۔ اللہ کے رسول کو خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو لوگ بھی مجھے خدا اور رب بنا بیٹھے، اس لیے ممبر پر کھڑے ہو کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو بیان فرما رہے ہیں، اے میری بات سننے والوں سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمایا ہے، لا تطرونی کما طرت النصارى عیسی ابن مریم، اے دنیا والوں میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، تم مجھے عیسیٰ بن مریم کی طرح مت بنا دینا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگو میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، تم مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہنا، کچھ اور مت کہنا۔ اس حدیث شریف سے کیا بات واضح ہوئی کہ اللہ کے وسلم نے صاحب بیان فرما دیا کہ میرا ادب کرنے والوں کے لیے، مجھ سے محبت کرنے والوں کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ، پہلی بات یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ تسلیم کرو، وَرَسُولُهُ، اور دوسری چیز یہ ہے ادب کے لیے، اگر میرا ادب اور احترام آپ کے اندر موجود ہے تو وَرَسُولُهُ،
میرے بارے میں یہ تسلیم کرو، اقرار کرو کہ میں اللہ رب العالمین کا رسول، اس کا پیغمبر اور نبی ہوں۔ تیسرا ادب کیا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں آپ کو اللہ کا بندہ نہیں مانتا، یہ جو میں نے حدیث شریف آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے، آپ بخاری شریف اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں، حدیث نمبر 3445 3445 یہ ہے حدیث نمبر، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا ادب جو نبی کریم جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے، اس کے رسول۔ اگر کوئی آپ کو اللہ کا بندہ نہیں مانتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے رسول کا ادب ہی نہیں کرتا ہے، اللہ کے وسلم کا احترام ہی نہیں کرتا ہے۔ سمجھ رہے؟ تیسرا ادب کیا ہے امت مسلمہ پر؟ تیسرا حق اللہ کے نبی کا کیا ہے؟ تیسرا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، آپ کو رسول مانا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پیروی کی جائے، آپ کے فرامین کو جب سامنے آ جائے من عن تسلیم کر لیا جائے، بیجا تعویل اور فضول کی باتیں پیش نہ کی جائیں، اللہ کے رسول کے فرمان کے سامنے کسی اور کی بات پیش نہ کی جائے، اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا، اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا دیا جائے۔ یہی تو ادب ہے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب ان کے ماننے والے آپ کا فرمان سنتے ہیں، آپ کی حدیث سنتے ہیں، تو اپنا سر جھکا دیتے ہیں کہ گرچہ نبی کائنات دنیا کے اندر نہیں، آپ کے فرامین ہیں، اے نبی گرچہ آپ دنیا کے اندر موجود نہیں، لیکن ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کا احترام کرنے والے ہیں، آپ نہیں تو کیا ہوا، آپ کا فرمان موجود ہے، ہم آپ کے فرامین کے سامنے اپنی گردن کو جھکاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ اعراف آیت نمبر 30 ہے، اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے دنیا والو تم ان ساری چیزوں کی اتباع کرو، ان ساری چیزوں کی پیروی کرو۔ میرے بھائیو غور سے سنیے گا، سورہ اعراف جو قرآن کریم کی ایک اہم سورت ہے اور اس کی تیسری آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے دنیا والو تم انہی چیزوں کی پیروی کرو، انہی چیزوں کی اتباع کرو جو تمہاری جانب اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور تم اللہ کے مقابل میں، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ کے مقابل میں کسی اور کی پیروی مت کرو، کسی اور کی بات مت مانو، کسی اور کی بات کو دین تسلیم مت کرو۔ یہ کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول کا حق۔ سورہ اعراف، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کسی اور کی بات نہیں ماننا ہے، ماننا ہے اگر کسی کی بات تو صرف نبی کریم جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، یہ آپ کا۔ اب اگر کوئی کہے میرے سامنے حدیث رسول آ جائے، میں کہا نہیں نہیں نہیں، یہ تو میرے عقل میں گھستی نہیں، بات ایسے کیسے ہو جائے گا، تو گویا کہ میں اللہ کے رسول کا ادب نہیں کرتا، میں اللہ کے رسول کا احترام نہیں کرتا، میں نبی کریم کا مقام سمجھتا ہی نہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول کی اتباع کا طریقہ، پیروی کا طریقہ یہی ہے کہ جب آپ کا فرمان آ جائے ہم اسے فوراً تسلیم کر لیں۔ آئیے دوسری آیت کریمہ، جو لوگ بہانہ کر کر کے اللہ کے رسول کی بے ادبی کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں بہت ادب کرتے ہیں، ہم بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اپنا عمل اور اپنے آپ کو قرآن کے اصول اور ضابطے پر تولیے اور دیکھیے کہ ہم کتنا احترام اللہ کے نبی کا کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا کتنا ادب کرتے ہیں۔ آئیے قرآن کریم کی بہت پیاری آیت ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 92 کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اے دنیا والو اللہ کی پیروی کرو، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اے دنیا والو تمہیں اللہ کی پیروی کرنا ہے، اور اس کے بعد میں نے جسے دنیا کے اندر بھیجا اس کی پیروی کرنا ہے۔
اور یہ بات یاد رکھو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم میری بات نہیں مانو گے، یا نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ کی بات نہیں مانو گے، اگر اللہ کے رسول کی پیروی نہیں کرو گے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم روگردانی کرتے ہو، آپ کے فرامین کو پیچھے ڈال دیتے ہو، آپ کے فرامین پر عمل نہیں کرتے، تو یاد رکھیے فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اے میرے نبی کی توہین کرنے والوں سنو، میرے نبی کا ادب نہ کرنے والوں سنو، میرے نبی کا حق ادا کرنے والوں سن لو، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، جو رسول ہم نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، ان کی ذمہ داری صرف باتوں کو پہنچا دینا ہے، یہ تمہارے سامنے بیان کر دیے۔ ان پر آیت کریمہ نازل ہو گئی، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا، ایک اصول دے دیا، لوگوں اللہ کی پیروی کرنا ہے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ کی پیروی کرنا ہے، اگر ان کی پیروی نہیں کرو گے تو یاد رکھیے فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یعنی تیار ہو جائیے اللہ سے جنگ کرنے کے لیے۔ تو تیسرا ادب یا تیسرا حق اللہ کے رسول کا کیا ہے کہ آپ کی بات کو تسلیم کیا جائے، آپ کی پیروی کی جائے۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی پیروی پر، اپنی فرما برداری پر کس قدر زور دیا ہے، ایک حدیث شریف سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا قسم کھایا ہے اور کہا جو مجھ پر ایمان نہ لے آئے وہ کہاں جائے گا، جو میری پیروی نہ کرے، میرا ادب نہ کرے، میرا فرمان آنے کے بعد بیجا تعویل کرے اور میری باتوں کو اپنے عقل پر تولنے کی کوشش کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ میرے بھائیو بات آئی تو کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیے ہمارا جو عقل ہے، ہمارا جو دماغ ہے، ہمارے دماغ کو قرآن پر تولا جائے، نہ کہ قرآن کو یا اللہ کے رسول کے فرمان کو اپنے عقلوں پر تولا جائے۔ سمجھیں، میری سمجھ میں یا میری عقل میں اگر کوئی بات نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ سمجھیں، کہہ دیا گیا عمل کرنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت عجیب دھمکی والی حدیث نقل فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا، جو لوگ اللہ کے نبی کی پیروی نہیں کرتے، آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے۔ عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، فقیہ اسلام صحابی رسول عالم دین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، انہو قال، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، لوگو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا قسم اس ذات کی، رب کعبہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ اللہ کے رسول میرے بھائیوں کوئی بات کہہ دے کافی ہو جاتی ہے، لیکن جب اللہ کے نبی نے کوئی بات قسم کھا کر کے کہہ دی تو آپ اندازہ لگا لے بہت بھیانک بات ہوگی، بہت توجہ دینے والی بات ہوگی۔ اللہ کے رسول نے کوئی بات کہہ دیا وہ عمل کے لیے کافی ہے، لیکن جب اللہ کے رسول نے قسم کھا لیا، آپ نے اللہ کا واسطہ دے دیا، اس کے مطلب بہت اہم بات آ رہی ہے۔ والذی نفس محمد بیدہ، لوگوں غور سے سنو، جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جس کے قبض قدرت میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامہ، جس شخص کو بھی میرے بارے میں پتہ چل جائے، چاہے وہ نصرانی ہو، یہودی ولا نصرانی، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا دنیا کا کوئی اور بھی انسان ہو، کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، میرے بارے میں اس نے سنا، اس نے یہ سنا اللہ کے رسول دنیا کے اندر پیدا کیے گئے، اس نے یہ جان لیا کہ آپ ہی کی پیروی کرنی ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول کی پیروی نہیں کرتا ہے، ثم یموت، اور وہ اسی حال میں مر جاتا ہے، انتقال کر گیا،
اس نے سنا اللہ کے رسول پیدا کیے گئے، آپ ہی آخری نبی ہیں، آپ کے راستے پر چلنے میں ہی نجات ہے، آپ کی اتباع کرنے میں ہی نجات ہے، آپ کو جب مانیں گے اور آپ کی بات جب مانیں گے تبھی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جان لیا لیکن وہ ایمان نہیں لایا، ثم یموت، اور پھر وہ اسی حال میں مر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ اگر مجھ پر ایمان نہیں لایا، جانتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، میری اتباع کرنے میں نجات ہے، اور میرے فرامین کو سامنے آنے کے بعد ٹال دیتا ہے، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، تو ایسا شخص جنت میں نہیں بلکہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اس بات کو اللہ کے وسلم نے قسمیں الہی کھا کر کے، یعنی اللہ کا قسم کھا کر کے آپ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے رسول کی ذات کتنی عظیم ہے، کتنا اونچا اللہ نے آپ کے مقام کو بنایا ہے، کتنا عظیم رتبہ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ یہ فرمان جاری کر دیا گیا، یہ اصول پوری کائنات پر فٹ کر دیا گیا کہ آپ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، کسی بھی مسلک کے پیروکار ہوں، لیکن اگر آپ نے جان لیا کہ نبی دنیا میں آئے، اگر ان کی پیروی آپ نے نہیں کی ہے، آپ کی باتوں کو نہیں ماننا ہے، تو آپ یقین جان لیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا عذاب سے کوئی نہیں بچا پائے گا، الا کان من اصحاب النار۔ ایسا اللہ کے رسول کا بے ادب، اللہ کے رسول کی توہین کرنے والا، اللہ کے رسول کا احترام نہ کرنے والا ایسا شخص جہنم میں جائے گا، جہنمیوں میں ایسے شخص کا شمار ہوگا۔ اس بات کو اللہ کے وسلم نے قسم کھا کر کے وضاحت فرمائی ہے۔ یہ تیسرا حق ہے یا تیسرا ادب ہے کہ آپ کی پیروی کی جائے، آپ کی بات مانی جائے۔ ہم میں سے مجھے تو سب کا نام نہیں پتا بھائی، بہت سارے لوگوں کا نام محمد ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کا نام احمد ہوتا ہے، سمجھ رہے، اور کچھ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے نام نبیوں کے نام پر ہوتے، کسی کا نام عیسیٰ ہے، کسی بچی کا نام مریم ہے، یا مان لیجئے کسی کا نام موسیٰ ہے، کسی کا نام یعقوب ہے، نبیوں کے نام پر نام رکھ لیتے ہیں۔ کسی کا نام پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اے محمد وا، اے احمد وا، اے محمدیہ، ایسا ہوتا ہے غصے میں۔ آگے سنیے، ہمیں اگر اپنے نبی سے محبت ہے، ہم یقیناً آپ کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں نام رکھنے کے بعد کس طرح سے، اگر اس شخص کا نام محمد ہے، گرچہ آپ کی نگاہ میں وہ آپ کا دشمن ہے، تب بھی اسے کس طرح سے بلایا جائے گا؟ اس کے ادب میں نہیں، اس کے احترام میں نہیں، بلکہ اس احترام میں کہ یہ محمد نام ہمارے حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ کا اسم مبارک ہے۔ اللہ کے رسول کے نام کی عزت اور آپ کے نام کے ادب اور احترام میں اس بندے کا نام ادب اور احترام کے ساتھ لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ میں نہیں کہتا، آئیے حدیث شریف دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور اٹھائیے سورہ حجرات، کتنی پیاری بات بیان فرمائی ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، لوگو تم ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی کو یہ نہ کہو تیری ماں ایسی ہے، تیرا باپ ایسا ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور تم کسی کو برے نام سے نہ پکارو، برے لقب سے نہ پکارو کہ سامنے والے کو تکلیف ہو جائے۔ کسی کا نام موسیٰ، اسے مسوا مت کہو، اسے موسیٰ مت کہو، اسے مسیح مت کہو۔ کسی کا نام محمد ہے، اسے محمدوا مت کہو۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں عام مسلمانوں، ہم ہیں آپ ہیں، یہ عام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ گائیڈ لائن دے رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا نام نہ بگاڑو۔ اب آئیے پوائنٹ کی جانب، جب اللہ رب العالمین نے عام مسلمانوں کو یہ ہدایت دے دیا کہ اے مسلمانوں، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا نام
نہیں بگاڑ سکتے، بے ادبی کے ساتھ ایک دوسرے کا نام نہیں لے سکتے، یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، عام انسانوں کے نام لینے کے لیے احترام بتایا گیا ہے، پھر بتائیے میرے محبوب حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ کتنی عظیم ہستی پوری کائنات کے اندر ہے، پھر آپ کا نام جب لیا جائے گا تو عزت کے ساتھ لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ذرہ برابر آپ نے ان کے نام کو الٹ پلٹ کر دیا تو گویا کہ ہمیں اسم مبارک جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی نہیں ہے، ہم آپ کا احترام کرنا ہی نہیں جانتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول کے نام پر جس کا نام ہو یا کسی اور کے نبی کے نام پر کسی اور کا نام ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ادب اور احترام کے ساتھ لینا ہے، ایسا نہیں الٹا پلٹا بول دی۔ یہ نبی سے جس قدر محبت ہوگی اسی طرح سے ہم اور آپ ہر شخص کو بلائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کا نام لینے میں بھی ادب اور احترام ہونا چاہیے۔ یہ اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ چوتھا ادب ہے، چوتھا حق ہے امت کے اوپر۔ آئیے ایک آیت کریمہ سورہ نور آیت نمبر 63 کے اندر ہے، بہت پیاری بات ہے، اور اس کے بعد جو یہودی ہیں ان لوگوں کی بدتمیزیاں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس آیت کریمہ کی روشنی میں۔ اللہ نے سورہ نور آیت نمبر 63 میں کیا کہا ہے؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے لوگو تم آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح سے بلاتے ہو اس طرح سے نبی کو مت بلاؤ، اس طرح سے نبی کا نام مت لو۔ جس طرح سے تم ایک دوسرے کا نام الٹ پلٹ کر کے، ناموں میں ہیر پھیر کر کے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اس طرح سے نبی کا نام مت لو۔ سمجھ رہے ہو؟ ادب کے ساتھ لیجئے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، اتنا یاد رکھیے گا، اگر کوئی ایسا لفظ ہے جس سے اللہ کے رسول کی شان میں توہین کا شائبہ آ رہا، مکمل طور سے توہین نہیں، لیکن اگر اس لفظ کے استعمال سے، اس ورڈ کے استعمال سے اگر اللہ کے رسول کی ذات پر ذرہ برابر نقص آ رہا ہے تو بھی وہ لفظ ہم اللہ کے رسول کے احترام میں استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ پوری دنیا میں سب سے عظیم ہستی آپ کی ذات ہے، تو اس لفظ کا استعمال نہیں کریں گے۔ بھائی سورہ بقرہ آیت نمبر 114، یہودی کیا کرتے تھے؟ ایک لفظ استعمال کیا اللہ رب العالمین نے، رائنا۔ یہودیوں کا مسئلہ اور جو صحابہ کرام تھے اس دور میں سب کا مسئلہ یہ تھا، رائنا کا لفظ استعمال کیا جا رہا۔ ہم اور آپ باتیں کر رہے ہیں، میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں، آپ میری بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ فلا عمل کرو، صحابہ کے سمجھ میں بات نہیں آئی، صحابہ نے کہا رائنا، اللہ کے رسول دوبارہ سمجھا دیجئے، اللہ کے رسول ذرا دوبارہ بیان فرما دیجئے، ہمارے سمجھ میں بات نہیں آئی ہے۔ میرے بھائیو غور سے سنیے گا میں کہہ کیا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے کوئی بات بیان فرما دی، صحابہ کے سمجھ میں بات نہیں آئی، صحابہ نے کہا رائنا، اے اللہ کے رسول دوبارہ بیان فرما دیجئے، ہمارے عقل کا خیال کریے، دوبارہ بیان فرما دیجئے۔ میرے بھائیوں یہودیوں کے سامنے اللہ کے نبی نے جب کوئی بات بیان فرما دی، یہودی لوگ رائنا نہیں کہتے تھے بلکہ یہودی کہتے تھے رائنا، اے ہمارے چروائے، نعوذ باللہ، الفاظ کو بدل دیا۔ غور کریے گا، صحابہ نے را الف زبر را عین زری رائی نون الف زبر نا رائنا استعمال کیا، اللہ کے رسول دوبارہ بیان فرما دیجئے۔ لیکن جب یہودیوں کی بات آئی، یہودیوں نے کہا رائنا، اے اللہ، اے محمد دوبارہ بیان فرما دیجئے، اے چرواہے دوبارہ بیان فرمائیے۔ رائنا ایک جانب، رائنا صرف یا ساکن کی زیادتی ہے،
کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ہمارے چروائے، یہودیوں نے کہا اے ہمارے چروائے دوبارہ بیان فرما دیجئے، صرف حرف یا کو بڑھا دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کی ذات کے معاملے میں یہودیوں نے توہین کیا، آپ کی ذات میں نقص نکالنا شروع کر دیا، آپ کے مقام کو نہیں سمجھا۔ جب یہودیوں نے رائنا لفظ کو بدل کر کے استعمال شروع کر دیا، اس لفظ میں یا کی زیادتی کرنا شروع کر دیا، اللہ نے فرشتہ جبرائیل کو بھیج دیا، وحی آ جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ اے نبی اعلان کر دیجئے، صحابہ سے کہہ دیجئے، اس بات کا اعلان کر دیجئے، اے صحابہ آج کے بعد تم لفظ رائنا میرے لیے استعمال نہیں کرو گے۔ لفظ رائنا استعمال، جبکہ رائنا لفظ صحیح ہے، دوبارہ بیان فرمائیے، ہماری جانب توجہ کریے، رائنا لفظ صحیح ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے لفظ رائنا کا استعمال کرنے سے منع فرما دیا۔ کیوں؟ کیونکہ لفظ رائنا میں یہودی لوگ نبی کریم کی توہین میں یا حرف کو زیادہ کر دیتے ہیں، رائنا صحابہ کہتے ہیں، ہماری جانب نبی توجہ فرمائیے، یہودی کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول کی توہین کرتے ہوئے، رائنا رائنا، اے محمد ہمارے چرواہے۔ صرف یا حرف کی زیادتی کر دیا ان لوگوں نے۔ تو پھر ایک حرف مکمل طور سے، غور کریے گا میرے بھائی، ایک لفظ مکمل طور سے نہیں، صرف ایک حرف کی زیادتی کر دینے سے جب نبی کریم کی شان میں توہین ہوئی، اللہ نے کہا اے مومنو تم نبی کے لیے اس لفظ کا استعمال نہیں کرو گے۔ میرے بھائیو اندازہ لگا لیں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور درجہ کتنا اونچا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے دنیا والو سن لو، آج کے بعد سے نبی کے لیے ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی ایسا حرف استعمال کیا جائے گا جس سے میرے محبوب کی توہین ہوتی ہو۔ اور اے مومنو سنو، لفظ رائنا تم اپنی زبانوں پر کبھی مت لانا، کیونکہ یہ لفظ لوگ استعمال کر کر کے میرے محبوب کی توہین کرتے ہیں۔ میرے بھائیو اس لفظ کے استعمال سے روک دیا گیا۔ اب آپ غور فرمائیے، ایک حرف کی زیادتی کرنے پر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو منع کر دیا، یہ چیز تمہیں استعمال نہیں کرنی ہے۔ میں کچھ اور بتانے جا رہا ہوں، ایک حرف کی زیادتی پر اللہ نے کہا یہ لفظ استعمال نہیں کرنی ہے، صرف ایک حرف کی زیادتی پر۔ آج ہم اور اب کیا کرتے ہیں، پوری شریعت کو چھو چھو کا مربع بنا دیا ہے، جس کا دل جو چاہا لا کے داخل کر دیا۔ ہاں گونگا بھی شریعت، بہرا بھی شریعت، جو سنے وہ بھی شریعت، جو نہ سنے وہ بھی شریعت، سب شریعت ہی شریعت۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے، ہمارے اقوال، ہمارے اعمال، ہمارے افعال یہودیوں کے یا غیروں کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا؟ ارے جب ایک لفظ کے استعمال سے، جس لفظ کے استعمال میں نبی کی توہین نہیں ہو رہی تھی، لیکن جب دشمنوں نے ذرا ایک حرف کی زیادتی کر دی اور نبی کی توہین ہونے لگی، اللہ نے کہا یہ لفظ شریعت سے ہٹا دو، اس لفظ کو نبی کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے۔ میرے بھائیوں آج ہم پورا شریعت اسلامیہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ایک حرف نہیں، ہماری پوری زندگی نبی کریم کی توہین میں گزر رہی ہے۔ یہ ادب ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول اللہ کا احترام کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا ادب کرنے والے ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیے۔ میرے بھائیوں اپنی زندگی میں ادب نافذ کریے تاکہ ہم اور آپ اچھے اور سچے مسلمان کہلوائیں۔ بس آخری بات، شاید کہ آپ نے کبھی یہ حدیث سنی ہو، یہ الادب المفرد ایک کتاب علامہ محدث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، وہ حدیث نمبر 1080 ہے۔ انس
بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جب نبی کریم نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ایسا لفظ تمہیں استعمال نہیں کرنا جس سے کہ میری شان میں توہین ہوتی ہو، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اس حدیث پاک کو اور آیت کریمہ کو سننے کے بعد جو بھی صحابی نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ کے دروازے پر جاتا تھا کانت تقرأ الباب بالاظافیر، اللہ کے رسول کے دروازے پر جب پہنچتا کوئی بھی صحابی ہو، بڑے سے بڑا صحابی ہو، ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، سعد بن ابی وقاص ہو، عبداللہ بن عباس ہو، عبداللہ بن عمر ہو، کوئی بھی ہو، کتنا بھی بڑا صحابی ہو، جب بھی وہ اس فرمان کے آنے کے بعد کہ یہ لفظ جس میں نبی کی شان کی توہین ہے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا، صحابہ اس قدر ڈر گئے، کاش صحابہ اس قدر ڈر گئے جب نبی کریم کے دروازے پر آتے تھے بلانے کے لیے میرے بھائی تو اس ہاتھ سے دروازے پر نہیں مارتے تھے، ناخن ہے نا، ناخن سے اس قدر فکر تھی اپنے محبوب کی، اللہ کے رسول کے ادب کا کتنا خیال تھا صحابہ کرام کو، اتنا ڈر تھا انہیں کہ کہیں ہمارا عمل برباد نہ ہو جائے، کہیں اللہ کے رسول کو ہماری ذات سے تکلیف نہ ہو جائے۔ آج دیکھ لیجئے ہمارے اندر نیچے سے لے کر اوپر تک جہاں بھی دیکھیں اندر باہر سب دیکھ لیجئے، مشکل سے اگر دن بھر ہمارا گزر جائے شاید کہ کہیں غلطی سے ہم ایک عمل اچھا کر لیتے ہوں۔ صحابہ کی یہ حال ہے جن کے لیے اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ دے دی، صحابہ میں تم سے سب سے راضی ہوں، ان کا عالم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ چیز نازل ہو گئی تو معلوم ہے ہم لوگ جب جاتے تھے بلانے کے لیے یا کسی اور کام سے تو دروازے پر ہاتھ نہیں مارتے تھے بلکہ اس ناخن سے دروازے پر مارتے تھے کہیں اللہ رب العالمین ناراض نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں یہ ادب ہے نبی کریم جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ آپ کا مقام ہے، آپ کا درجہ ہے، آپ کا رتبہ ہے، تو انسان کو جس طرح سے جس سے محبت ہوتی ہے میرے بھائیوں اس کی پیروی اسی قدر کرتا ہے۔ ان المحب لمن يحب یطاع، انسان جس طرح سے کسی سے محبت کرے گا اسی طرح سے اسے فالو کرے گا۔ اگر ہم اپنے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کا ادب کرنے والے ہیں، آپ کا احترام کرنے والے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم قدم کو اپنانے کی کوشش کریں اور اسی میں ہمارے لیے بھلائی اور نجات ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نبی کریم جناب محمد رسول اللہ کا ادب اور احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہی کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو۔ مولا کریم ان سارے کام سے تو ہمیں محروم کر دے جس سے تیری ناراضگی ہمارا مقدر بنے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔